وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال الناظم رحمہ اللہ: سجود لغیر اللہ دعوت من دعا الی بدعۃ او للضلالۃ لما ہدی. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور ہمارے اس کبائر کے شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، آج انشاءاللہ کبائر میں جس کا سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، جس کے تقریباً 52 کبائر گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ 53 اور 54 یہ دو گناہ کبیرہ ہیں جن کا تذکرہ ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کبائر اور صغائر اور ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سجود لغیر اللہ. یہ 53 نمبر کا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کا سجدہ کرے. غیر اللہ کا سجدہ کرنا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا یہ باتفاق علماء اور سلف امت کے اتفاق کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے. غیر اللہ کا سجدہ کرنا چاہے بادشاہ ہو، بڑا سے بڑا ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، شہید ہو، کتب ہو، کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کا سجدہ کرے. یہ پیشانی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. لوگو تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرو. غیر اللہ کا سجدہ یہ دو طرح سے ہے، دو قسمیں اس کی ہیں. نمبر 1 تعظیمی سجدہ اور دوسرا تعبدی سجدہ. تعظیمی سجدہ کا مطلب آپ کسی کی تعظیم میں اور کسی کے اکرام اور ادب کے لیے آپ اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا دیں، سجدہ کریں. یہ ہے تعظیمی سجدہ. عبادت نہیں کر رہے ہیں لیکن تعظیم، ادب اور احترام کے لیے ہم نے کسی کے سامنے اپنی گردن جھکا دی، پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا. یہ چاہے قبلہ رو ہوں یا غیر قبلہ رو، یہ باتفاق علماء حرام اور ناجائز ہے. تعظیمی سجدہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد الا اللہ. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ حدیث اس طرح سے ہے، مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ میرا اونٹ جو ہے جس سے ہم کھیت میں اپنی جتائی کرتے ہیں، کھیتی کا کام لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، وہ ہمارے قابو میں آ ہی نہیں رہا ہے. ہم اپنی جان بچا کے دور ہٹ گئے اور وہ اگر ہم قریب جائیں تو معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں چبا جائے گا. وہ اتنا غصے میں ہے.
تنگ آ کر کے صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس صحابی نے آ کر کے اپنے اونٹ کی شکایت کی کہ اونٹ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، ہمیں کاٹ کھا رہا ہے، اور فصل کا ٹائم ہے، اسے جتائی کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام فوراً اٹھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی گئے، اور نبی علیہ السلام اس صحابی کے ساتھ ان کے کھیت میں پہنچے، باغ میں پہنچے، کھیت میں پہنچے، جہاں اونٹ سے کھیت کی جتائی کرنی تھی۔ اونٹ کو آپ نے دیکھا اس طرف کنارے دور کھڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اونٹوں کے بلانے کی جو ایک آواز ہوتی ہے، آپ نے آواز لگائی، اونٹ وہاں سے پلٹا اور آپ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چاروں طرف سے نبی علیہ السلام کو گھیر لیے۔ کیوں؟ یہ اونٹ اپنے آقا کو کاٹ کھا رہا ہے، اس کو چیر پھاڑ کر ڈالنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول کو کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام کو چاروں طرف سے صحابہ کرام نے گھیر لیا کہ وہ اونٹ آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ آپ بلاتے گئے، اونٹ قریب آتا گیا، اور جتنا قریب آتا اپنی گردن ایسے جھکانے لگا، جھکا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل تیار کھڑے ہیں کہ کہیں یہ اونٹ آپ پر حملہ نہ کر جائے۔ اونٹ آیا، اور جتنا قریب آتا گیا اتنا ہی گردن جھکاتا گیا، یہاں تک کہ بڑے اطمینان کے ساتھ آ کر کے اپنا منہ نبی علیہ السلام سے قدم مبارک پر رکھ دیا، جیسے پالتو جانور جب بلایا جائے تو آ کے پیر چاٹنے لگتا ہے، ایسے ہی اونٹ نبی علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر فرمایا، یا رسول اللہ، ہم سے اچھا تو یہ اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے ادب احترام میں یہ اونٹ آپ کا سجدہ کر رہا ہے، فنحن احق کو، تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کا اتنا احترام ہم لوگ کریں، آپ کا سجدہ کریں۔ اللہ اکبر! یہ نبی علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر کے، آپ کے قدموں پر سر جھکانے کو دیکھ کر کے، صحابہ کرام آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں کہ ہم لوگ بھی آپ کا سجدہ کریں، ہم سے اچھا تو یہ اونٹ ہے جو آپ کا ادب و احترام کر رہا ہے، ہم سے زیادہ آپ کا ادب و احترام کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خبردار، اگر کسی کا غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو میں لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر کسی غیر اللہ کا سجدہ تعظیماً جائز ہوتا تو اپنا سجدہ ہم نہ کرواتے، بلکہ بیوی کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ کیوں؟ شوہر کا اتنا بڑا حق بیوی پر ہے کہ بیوی شوہر کا سجدہ بھی کرے تو شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے بیان فرمایا، دیکھو، اگر ایک عورت کا شوہر بیمار ہو جائے اور اس کے پورے جسم میں پھوڑے پھنسی نکل جائیں، خون اور پیپ بہ رہا ہو، شوہر اس طرح سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اگر کوئی عورت، اس کی بیوی اپنے شوہر کے خون اور پیپ کو کپڑے سے پوچھتی ہے تو شوہر برداشت نہیں کر سکتا، شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے، اتنا اس کا بدن پک چکا ہے کہ
معمولی سے کپڑے سے اگر اس کا ٹیشو سے بھی اس کا صاف کیا جائے تو برداشت نہیں کر پاتا. اپنے انگلی سے پوچھتی ہے، جب بھی انگلی سے جب بدن پہ پڑتا ہے، جب بھی اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا. عورت بیچاری بڑی پریشان، ہائے ہمارا شوہر اس طرح سے خون پیپ کے اندر پڑا ہوا، اگر کپڑے سے پوچھتی ہوں تو اس کی چیخ نکلتی ہے، انگلی سے صاف کرتی ہوں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. عورت برداشت نہیں کر سکتی کہ شوہر ایسے خون پیپ میں رہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آخر میں عورت نے سوچا کہ سب سے نرم و نازک عضو جو ہے ہماری زبان ہے. اپنے شوہر کے خون اور پیپ کو صاف کرنے کے لیے اپنی زبان سے چاٹتی ہے اور جا کر کے تھوکتی ہے، پھر اپنے زبان سے خون پیپ چاٹتی ہے اور جا کر اگلتی ہے. اس طرح سے اپنی زبان سے خون و پیپ صاف کر کر کے وہ تھوک دے. ما عدت حقہا، شوہر اتنی خدمت اپنی بیوی اتنی خدمت اپنے شوہر کی کر ڈالے، جب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے اگر میں کسی غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی لیے بیوی کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. خبردار، تم لوگ میرا سجدہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو اور غیر اللہ کے سجدے سے بچو. دیکھیں یہ ادب اور احترام کا سجدہ تھا. نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع کر دیا. اس کے علاوہ بھی متعدد روایات ہیں. ایک حدیث میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے بھائی سے ملیں؟ اینحنی لہو، کیا ہم اس کے لیے تھوڑا سا ایسے ایسجد لہو، کیا اپنے بھائی اپنے بڑے کی ملاقات میں اس کا سجدہ کریں؟ آدم اللہ نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے. اینحنی لہو، کیا ہم ایسے گردن جھکا کے ایسے کریں؟ آدم اللہ. اللہ اکبر. ہمارے بر صغیر کے بعض علاقوں میں ہے، سلام کا طریقہ ہے اپنے بڑوں ایسے کریں گے اور ایسے جھکتے جائیں گے اور جا کر کے اپنی موڑی سامنے والے کے ماں کے باپ کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں، گردن جھکانا بھی جائز نہیں ہے. پھر صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ تو کیا ہم ملاقات معانقہ کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، معانقہ کرو، مصافحہ ملاؤ، یہی کافی ہے. گردن جھکانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. ہمیں اور آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بری بلا سے بچائیں. سجدہ کرنا یہ اللہ رب العالمین خصوصیات میں سے، وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، لوگو اپنے رب ہی کا سجدہ کرو، اپنے رب ہی کے لیے رکوع کرو، اپنے رب کے لیے نیک کام کرو. غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اگر کسی نے غیر اللہ کا سجدہ کیا تو گویا اس نے گرچہ تعظیماً کیا، اس نے جس کا سجدہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا رہا ہے. کیوں؟ اس سجدہ اللہ رب العالمین خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز جائز نہیں ہے. کلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہماری شریعت میں آدم کو اللہ تعالیٰ نے آدم کا سجدہ فرشتوں سے کروایا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور والدین نے اپنے بیٹے کے سامنے گردن جھکائی. وہ ایک جزئی واقعہ تھا، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے پرانی شریعتوں میں کیا تھا.
ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کے آئے اس میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے باتفاق علماء تعظیماً غیر اللہ کا سجدہ کرنا، چاہے قبلہ رو ہو یا غیر قبلہ رو ہو، جھکنا ہو یا پیشانی بالکل ٹیک دینا ہو، شریعت نے اس سے بالکل ہمیں منع کیا ہے اور یہ حرام ہے۔ سجدے کی دوسری قسم تعبدی، ہم نے شروع میں بتایا سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک سجدے تعظیمی اور دوسرا سجدے تعبدی۔ سجدے تعظیمی کا تذکرہ ہم نے کر دیا۔ اب سجدے تعبدی کیا ہے؟ یعنی انسان کسی مخلوق کا سجدہ کرے، تعظیماً نہیں بلکہ اس کی عبادت سمجھ کر کے کہ ہمارا یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہماری مشکلات دور کرتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے۔ اگر اس نیت سے سجدہ کیا تو یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء خصوصاً فقہائے حنفیہ نے بڑی شدت اس سلسلے میں اختیار کی اور سختی کے ساتھ منع کیا، اور کہتے ہیں انہو یکفر مطلقاً، کلی طور پر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کیا، اور غیر اللہ کی عبادت کفر ہے۔ یہیں سے ایک چیز اور سمجھ لینا چاہیے، آج ہمارے بر صغیر میں زندوں کے علاوہ مردوں کا بھی سجدہ کیا جاتا ہے۔ مزاروں پر جائیں، درگاہوں پر جائیں، پبلک آتی ہے اور اس قبر کا سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ سارے اعمال شرکیہ ہیں، یہ کفریہ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے وفات سے 3 دن پہلے، بس مشکل سے 2 یا 3 دن پہلے، آپ فرما رہے تھے، ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت بھیجے یہود و نصارہ پر۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ برباد کر دے، اللہ غارت کر دے، اللہ اپنا غضب اور اپنی لعنت نازل کرے ان بدبختوں پر، یہود و نصارہ، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرنا شروع کیا تھا۔ نبی علیہ السلام وفات سے 2 یا 3 دن قبل بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بستر پر ہے، اٹھنا بیٹھنا سب بند ہو چکا ہے، لیکن ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، سب کے سامنے فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت بھیجے یہود و نصارہ پر، چونکہ انہوں نے انبیاء کی وصالحیہم، دوسری روایت میں نبیوں کی اور اپنے ولیوں اور صالحین کی قبروں کا سجدہ کرنا شروع کیا تھا۔ اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگوں، نبی علیہ السلام دنیا سے جانے کے پہلے یہود و نصارہ کے اس غیر اللہ کے درگاہوں کے مزاروں کے نبیوں کی قبر ہو، ولیوں کی قبر ہو،
ان کا بھی سجدہ کرنے ان کے بھی سجدہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم، اللہ برباد کر دے یہود و نصارہ کو، غارت کرے کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر، نبیوں اور ولیوں کی قبروں کا سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج ہمارے یہاں درگاہوں پر نیک و صالح یا جہاں بھی ہرا جھنڈا گاڑ دیا گیا وہاں پہنچ کر کے سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، طواف چکر لگانا، اللہ اکبر، یہ سارے اعمال آج ہو رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام یحذر ما صنعوا، وفات سے پہلے یہود و نصارہ کی اس حرکت پر لعنت بھیج کر کے اور ان کے اس حرکت کا تذکرہ کر کے آپ امت کو ڈرا رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں، میری قبر کے ساتھ اور میرے امت کے ولیوں کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا تھا، ورنہ تم بھی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب تم پر بھی نازل ہوگی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان ہم اپنے آپ کو غیر اللہ کے سجدے سے دور رکھیں۔ اکبر الکبائر میں سے ہے کہ انسان غیر اللہ کا سجدہ کرے۔ اسی کی طرف قرآن پاک نے بھی بڑے وعدے کیا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے لوگو تم نہ تو سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا کرو، نہ ستاروں کو کرو، بلکہ سجدہ کرو اس ذات کا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو غیر اللہ کے سجدہ کرنے سے بچائے، اور اکبر الکبائر جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔